لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس کڑی کا 5واں بیان آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کا۔ آپ پر قاتلانہ حملہ سے لے کر کے آپ کے زخمی کے دنوں کے واقعات، پھر اس کے بعد آپ کے وصال کے واقعات، آپ کے کفن پہنانے کے واقعات، آپ کے غسل دینے کے واقعات، یہ سارے واقعات الحمدللہ اب تک 4 قسطوں میں، 4 پارٹ میں ہم نے بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ عاشقان صحابہ خصوصاً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سچی پکی محبت کرتے ہیں نا، ان سے عرض ہے کہ ہمارے اسی سیرت چینل میں آپ کے تعلق سے شہادت کے تمام واقعات کو لے کر کے تقریباً 4 بیان اب تک اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ یہ 5واں بیان آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلا نہیں سنے تو وہ بھی سنیے اور اس بیان کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج ہمارا جو بیان ہے اس میں جو شروعاتی باتیں ہیں وہ ہیں فاروق اعظم کی تدفین۔ حضرت فاروق اعظم کو دفنانے کا معاملہ کیسا ہوا تھا، کفن کا معاملہ سنا تھا، غسل کا سنا، زخمی ہونے کے دنوں کے سارے واقعات سنے۔ آئیے اب تدفین کی باتیں سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے تدفین کی اجازت کیسے کب لی گئی تھی سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، کہ فرمایا اے بیٹے جاؤ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کی اجازت لے کر آؤ کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے شہزادے کہتے ہیں کہ میں ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ کی خدمت میں جب یہ آئے تو سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ سیدہ عائشہ کا جواب سنیے، چونکہ وہاں ایک قبر کی جگہ خالی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یہ جگہ اللہ کی قسم میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور انہیں یہاں تدفین کی اجازت دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ اس جگہ کو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر کی طرف سے درخواست آئی تو آپ نے اپنی چاہت کو، آپ نے اپنی خواہش کو قربان کر کے حضرت عمر کو وہاں پر دفن ہونے کی اجازت دی۔ حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور امیر المومنین کو بتایا کہ ام المومنین نے تدفین کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ میرے نزدیک اس جگہ سے زیادہ کوئی جگہ مبارک نہیں ہے۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرے نزدیک اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے عبداللہ جب میرا انتقال ہو جائے، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو 4 پائی پر رکھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر رکھ دینا اور پھر عرض کرنا کہ عمر ابن خطاب اجازت طلب کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ سے اجازت تو لے لی، بارگاہ رسالت سے بھی اجازت لینی ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفنا دینا اور کفنا کر کے غسل دے کر کے فرمایا کہ میرے جنازے کو لے جا کر کے، چارپائی کو لے جا کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر رکھ دینا۔ یعنی ابھی بھی اس کو سیدہ عائشہ کا دروازہ ہی کہا جا رہا ہے، جبکہ اس دروازے کے اندر جو حجرہ تھا اس حجرے میں آقا کریم علیہ السلام کا بھی مزار اور الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مزار پاک ہے۔ اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ کا دروازہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں قبروں کے بعد، دونوں مزارات کے بعد بھی سیدہ عائشہ اسی کمرے میں رہتی تھی۔
کمرہ چینج نہیں کی تھی، اسی کمرے میں رہتی تھی. جی ہاں، سیدہ عائشہ کے حجرے میں آقا کریم علیہ السلام کا مزار پاک ہے. سیدہ عائشہ اسی کمرے میں رہ رہی تھی. پھر ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا، پھر بھی سیدہ عائشہ نے کمرہ نہیں چینج کیا. اسی لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میرے تخت کو، میری چارپائی کو، میرے تابوت کو سیدہ عائشہ کے دروازے کے پاس لے جا کے رکھ دینا، اور رکھ کر کے کہنا کہ عمر ابن خطاب اجازت طلب کرتا ہے. یعنی سیدہ عائشہ تب بھی اسی کمرے میں رہتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہیں دفنا دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا. چنانچہ جب لے کے گئے تو اجازت مل گئی، اور آپ کو رسول کریم علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. یہ روایت طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 257 میں ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ کے بعد رسول کریم علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا. آپ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قبر میں اتارا. اور بعض روایات میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا ہے. یعنی ان 4-5 صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد اطہر کو، آپ کے مبارک بدن کو قبر میں اتارا. طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 281 اور اسد الغابہ جلد 4 صفحہ 190 میں یہ بات لکھی ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اس طرح رکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے برابر تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رسول کریم علیہ السلام کے کندھے مبارک کے برابر تھا. پہلے آقا کا مزار ہوا، آقا کے کندھے کے پاس صدیق اکبر کا سر، تھوڑا پیچھے ہٹ کے ان کی قبر ہوئی. پھر حضرت عمر جب انتقال کرے تو حضرت صدیق اکبر کے کندھے کے پاس ان کا سر رہے. اس انداز میں الحمدللہ قبر تیار کی گئی تھی الحمدللہ، اور یوں قبر ان کی تیار ہوئی تھی. طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 281 میں یہ بات ہے. حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مزارات ثلاثہ کی، یعنی تینوں مزار کی تعمیر نو کے درمیان ایک پاؤں ظاہر ہو گیا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مزاروں کی، وہ تینوں مزاروں کی، آقا کریم، صدیق اکبر، حضرت عمر، تینوں مزاروں کی تعمیر کا سلسلہ کچھ شروع ہوا تھا. اب یہ جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا نا تو کچھ کھدائی وغیرہ بھی ہوئی ہوگی. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک پیر نظر آنے لگا، بالکل کلیئرلی ایک پیر وہ ہے کھدائی میں ظاہر ہو گیا. تمام لوگ گھبرا گئے کہ کہیں یہ رسول اللہ کا مقدس پاؤں تو نہیں ہے. لوگ گھبرا گئے کہ کہیں اللہ کے رسول کا مقدس پاؤں تو نہیں ہے. کوئی ایسا شخص نہ ملا جس سے اس بات کی تصدیق کی جاتی، اس پیر کو پہچان لیتا، کوئی ایسا شخص نہیں ملا. بالآخر حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جنہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا مقدس پاؤں نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پاؤں ہیں. سبحان اللہ. یہ تو زبردست معاملہ ہوا نا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو الحمدللہ ان کا مقدس بدن صحیح سالم تھا. یہ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 281 میں یہ بات لکھی ہے. حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو تدفین کے لیے اٹھایا گیا تو تمام مسلمانوں پر ایسی شدید غم کی کیفیت طاری تھی گویا اس سے پہلے مسلمانوں پر کبھی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں ہے. جب جنازہ اٹھایا گیا نا تو ایک عجیب کیفیت تھی لوگوں کی، ایسی مصیبت کبھی نہ آئی ہو قوم مسلم پر، ایسا وہاں کا نظارہ تھا. طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 258. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ عز و جل نے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دی.
یہ موجم اوسط جلد 6 صفحہ 468 حدیث نمبر 9430 میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت سیدنا زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو آپ زار و کتار رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے چٹائی بھیگ گئی، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے چٹائی بھیگ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے ایک ایسا مضبوط اور محفوظ قلعہ تھے جس میں لوگ داخل تو ہو سکتے تھے لیکن نکل نہ سکتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو لوگ اسلام سے باہر نکلنے لگے۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 283۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں کتا سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے محبت کروں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں اور اتنے مقدس صحابی رسول ہیں، عظیم الشان صحابی رسول ہیں جن کی عظمت و شان بڑی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں تو میں اس کتے سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت اپنے دلوں میں ہونا صحابہ کے درمیان کتنی اہمیت رکھتی تھی یہ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ خاردار درخت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر غم زدہ ہیں۔ اگر کوئی درخت خاردار ہے، خاردار مطلب اگر اس درخت میں کانٹے بھی لگے ہونا تب بھی وہ خاردار درخت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر غم زدہ ہیں۔ یہ بات طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 284 میں لکھی ہے۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج اسلام کمزور ہو گیا۔ جب تک حضرت عمر فاروق اعظم حیات سے رہے اسلام کو مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا، اور جس دن سے ان کا انتقال ہوا لوگوں کا ذہن بنا کہ آج سے اسلام کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ موجم کبیر جلد 25 صفحہ 86 میں یہ بات لکھی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے حق اور اہل حق دور نہ ہوتے تھے، لیکن آج اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 286۔ حضرت سیدنا جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادی سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مختلف لوگ اپنی وصیتیں ایسے کرنے لگے کہ واقعی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ یعنی لوگوں میں ایک عجیب کیفیت تھی، لوگوں کو لگا کہ اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لوگ اپنی زمین و جائیداد کے تعلق سے وصیتیں کرنا شروع کر دیے تھے۔ سارے لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے تھے کہ اب حضرت عمر ہی نہیں رہے تو اب کیا ہوگا۔ کیسی الحمدللہ محبت حضرت عمر فاروق اعظم کی لوگوں کے دلوں میں تھی، اور حضرت عمر کی اہمیت اسلام میں کتنا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم پر جو بھی سال آئے گا وہ گزشتہ سال سے برا ہوگا۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد فرمایا کہ اب جتنے بھی سال آئیں گے نا وہ پچھلے سال سے برے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وہ سال سرسبز و شاداب نہیں ہوگا؟ کیا وہ سال میں ہریالیاں نہیں ہوگی؟ فرمایا میری یہ مراد نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء ختم ہو جائیں گے، اور میرا یہ گمان ہے کہ جس دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن تہائی علم، جی ہاں 1/4 علم چلا گیا۔ تاریخ ابن عساکر جلد 44 میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اس شخص کی طرح تھا جو آگے ہی بڑھتا جائے، لیکن آپ کے وصال کے بعد پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے شخص کی طرح ہو گیا۔
طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 285 میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے سبب ہر مسلمان کے گھر میں دینی و دنیاوی نقص داخل ہو گیا۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد دینی اور دنیاوی کمیاں لوگوں کے اندر آ گئی۔ آخری بات اس سلسلے میں سنیں، سیدنا حسن بن ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جس دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن پوری زمین تاریک ہو گئی، ساری زمین میں اندھیرا چھا گیا۔ بچے اپنے ماؤں سے کہنے لگے، اے ماں کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتی، نہیں بیٹا، سیدنا فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت یہ ہر طرح کی دینی دنیاوی نقصان وہاں سے شروع ہوا تھا۔ غور کیجئے کتنی اہمیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ 1 محرم الحرام آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، خوب ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم حضرت عمر فاروق اعظم کے مزار پاک پر خوب برکتیں نازل فرمائے، ہمیں آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔